بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ان عاملت الفعل الاول على مذهب الكوفيين فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أزمرت الفاعل في الفعل الثاني كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد ضربني وأكرماني الزيدان وضربني وأكرموني الزيدون۔ پیارے طلباء، ہماری گفتگو تنازع فعلان میں جاری ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بصریوں کے مذہب کے مطابق جب آپ نے دوسرے فعل کو عمل دلا دیا تو اب پہلے فعل میں دیکھیں، اگر وہ فاعل کو چاہتا ہے تو فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، اس میں اس کی مثالیں دیکھیں، اور اگر مفعول کو چاہتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ فعل افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں۔ اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفعول کو حذف کرنا جائز ہے پہلے فعل سے، اور اگر افعال قلوب میں سے ہیں تب ایسی صورت میں وہاں مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ مفعول کو افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا نہ تو یہ جائز ہے اور نہ ہی مفعول کی ضمیر لانا ذکر سے پہلے یہ جائز ہے۔ یہ تھی پہلی صورت بصریوں کا مذہب۔ دوسری صورت یعنی کوفیوں کا مذہب، جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کوفیوں نے پسند کیا تھا پہلے فعل کو عمل دلانا تقدیم کی وجہ سے اور استحقاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پہلے فعل کو عمل دلانا پسند کیا تھا کہ وہ چونکہ مقدم ہے اور وہی مستحق ہے۔ تو اب اگر آپ پہلے فعل کو عمل دلاتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ بالکل اس کا برعکس، جیسا بصریوں کا تھا۔ پہلے فعل کو عمل دلا دیا تو اب دوسرے فعل کو آپ دیکھیں، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ لہذا اب دونوں مطابق صورتوں میں، یعنی دونوں فعل فاعل کو چاہ رہے ہوں تو اب دوسرے والے فعل میں آپ ضمیر لاتے رہیں گے، اور جو زیدن آ رہا ہے اس کو پہلے فعل کا کیا بناتے رہیں گے؟ فاعل بناتے رہیں گے، کیونکہ آپ پہلے کو عمل دے رہے ہیں کوفیوں کے مذہب کے مطابق، تو زید فاعل بنے گا کس کا؟ پہلے فعل کا، اور دوسرے فعل کے لیے اس کی ضمیر لگاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں اور اگر آپ پہلے فعل کو عمل دلائیں کوفیوں کے مذہب کے مطابق فانظر، تو آپ دیکھیں ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرتا ہے اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آئیں، کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ دو مناسب صورتوں میں آپ کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن، تو یہاں اکرمنی میں ہوا کی ضمیر ہو گئی، و ضربنی و اکرمانی الزیدان، تو الزیدان فاعل ہو گیا کس کا؟ ضربنی کا، اکرمان میں تثنیہ کی ضمیر آ گئی، و ضربنی و اکرمونی الزیدون۔ دیکھو یہ کتاب میں جس کے پاس یہ والا نسخہ ہوگا یہ ضربونی لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے، یہ ضربنی ہوگا، ضربنی و اکرمونی زیدون، کیونکہ آپ پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں تو جب فاعل ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، تو زیدون فاعل بن جائے گا ضربا کا، اور اکرمونی میں واو اس کی ضمیر آ گئی۔ اب متخالفین یعنی ایک فاعل کو چاہ رہا ہو اور دوسرا فاعل مفعول کو، وفی متخالفین ضربتو و اکرمنی زیدن، تو ضربتو پہلا فعل چاہ رہا ہے کس کو؟ مفعول کو، دوسرا فعل فاعل کو، آپ عمل دے رہے ہیں کس کو؟ پہلے فعل کو، لہذا زیدن مفعول بن جائے گا ضربتو کا، اکرمنی میں فاعل کی ضمیر آ جائے گی۔ ایسے ہی وضربتو و اکرمان الزیدین، وضربتو و اکرمون الزیدین، یہ تینوں مثالیں ہو گئیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ حذف المفعول والإضمار وهو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد۔ اچھا، اب سنیے، اگر دوسرا فعل فاعل کو چاہ رہا تھا تو اس کی ضمیر لے آئے، اور اگر دوسرا فعل مفعول کو چاہے، آپ پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں تو آپ دیکھیے دوسرا فعل کیا چاہ رہا ہے، فاعل کو چاہ رہا ہے، اس کا حکم اوپر پڑھ لیا، مفعول کو چاہ رہا ہے تب کیا کرنا ہے؟ تو پھر دیکھیں گے کہ وہ افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہیں تو دو وجہ جائز ہیں، دوسرے فعل کے مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ذکر تو پہلے ہو جا رہا ہے، تو دونوں چیز جائز ہوگی۔ والثانی هو المختار،
اور ضمیر لانا یہی زیادہ پسندیدہ ہے، ظاہر کے مطابق ہے. کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، ٹھیک ہے، تاکہ ملفوظ جس کو ذکر کیا جائے وہ مراد کے مطابق ہو جائے، کیونکہ جب لفظوں میں ذکر کر دیا جائے گا تو جو مراد ہے وہ مراد بھی کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی، اور مراد کے مطابق ہی ہو جائے گا، لفظوں میں ذکر کر دیا جائے گا. تو وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، تو اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، اور وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں، جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہے، حذف المفعول والاضمار، مفعول کو حذف کرنا اور ضمیر لانا، والثانی هو المختار، اور دوسری صورت یعنی ضمیر لانا یہی زیادہ مختار ہے تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے. اما الحذف کما تقول، لہذا حذف کریں گے تو اس طرح کہیں گے، ذکر کر دیں گے تو ضمیر آ جائے گی، مفعول کا ذکر اور ضمیر آ جائے گی، اور حذف کرنا ہو تو اس کی مثالیں دے رہے ہیں. تو اب آپ متوافقین میں کہیں گے ضربتو و اکرمتو زیدن، تو زیدن یہ ضربتو کا مفعول ہو گیا چونکہ آپ پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں، اور اکرمتو کا مفعول کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ ضربتو و اکرمتو زیدین، زیدین ضربتو کا مفعول ہو گیا، اکرمتو کا محذوف ہے. وہ ضربتو و اکرمتو زیدین. وفی المتخالفین، اور متخالفین میں یعنی ایک فاعل کو چاہے ایک مفعول کو، ضربنی و اکرمتو زیدن، زیدن فاعل بن جائے گا کس کا؟ ضربنی کا، کیونکہ آپ پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں، اور اکرمتو کا مفعول کہاں گیا؟ اس کو حذف کر دیا کیونکہ حذف کی مثال پڑھ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ضربنی و اکرمتو زیدین، زیدان، تو زیدان یہ ضربنی کا فاعل ہو گیا، پہلے فعل کو عمل دیا، اکرمتو کا مفعول محذوف ہو گیا. و ضربنی و اکرمتو زیدون، زیدون ضربنی کا فاعل اور اکرمتو کا مفعول محذوف ہو گیا. واما الازمار، اور جب ضمیر آپ لائیں گے فکما تقول، تو اب آپ کہیں گے فی المتوافقین، متوافقین کی صورت میں کیا؟ ضربتو و اکرمتہ زیدن، ضربتو پہلے فعل کو آپ نے عمل دلایا، زیدن اس کا مفعول بن گیا، اور دوسرا فعل بھی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو اب اس کی آپ ضمیر لے آئے، تو آپ نے کیا کہا؟ اکرمتہ. و ضربتو و اکرمتہما الزیدین، اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے مثال، ضربتو کا مفعول ہو گیا زیدین اور اکرمتو کے مفعول ہو گئے ہما، ضمیر لا رہے ہیں آپ، وضربتو واکرمتہم الزیدین. وفی المتخالفین، اور متخالفین کی صورت میں ضربنی و اکرمتہ زیدن، ضربنی و اکرمتہم الزیدان، ضربنی و اکرمتہم الزیدون. تو یہاں پر پہلے فعل کو عمل دلاتے رہے آپ، زید، زیدان، زیدون، یہ اس کے فاعل بنتے رہے، اور اکرمتو کے لیے مفعول کی تینوں جگہ ضمیر آ گئی. بس اتنا ہی رہنے دیجئے، اتنا ملا لیجئے. اب بات پھر آئے گی کہ جب وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، جب افعال قلوب میں سے ہوں گے تب ان کا حکم بھی بدل جائے گا. آج کا اتنا ہی سبق محفوظ کر لیجئے.